یہ موسم گرما کی ایک صبح تھی۔ ایک بطخ نے نہر کے قریب ایک گھونسلہ تلاش کیا اور اس گھونسلے میں اس بطخ نے 5 انڈے دیے۔ وہ اپنے انڈوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ان 5 انڈوں میں سے ایک انڈا دوسرے انڈوں سے مختلف نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بطخ پریشان ہو گئی، لیکن بطخ ان انڈوں پر بیٹھ کر ان کو گرماہٹ دیتی رہی اور ان انڈوں سے بچوں کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ آخرکار ایک صبح ان انڈوں میں سے حرکت ہونے لگی اور ایک ایک کر کے ان انڈوں سے بچے نکلنے لگے۔ بطخ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی، کیونکہ یہ بچے بہت ہی پیارے تھے، لیکن وہ مختلف دکھنے والا انڈا ابھی بھی پھوٹا نہیں تھا۔ بطخ اس انڈے کو دیکھ کر پریشان تھی کہ اس انڈے سے ابھی تک بچہ کیوں نہیں نکلا، لیکن پھر بطخ اس انڈے پر بیٹھ کر اس انڈے کو پھر سے گرماہٹ دینے لگی۔ بطخ کو امید تھی کہ اس انڈے سے نکلنے والا بچہ بہت ہی پیارا ہوگا، کیونکہ اس انڈے کو پھوٹنے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ اور پھر آخرکار ایک صبح کو وہ انڈا بھی پھوٹنے لگا۔ بطخ اور اس کے 4 بچے اس وقت انڈے کے پاس ہی تھے، اس انڈے کو پھوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس انڈے سے ایک سفید رنگ کا بچہ نکلا جو باقی بچوں سے مختلف تھا، لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ بچہ دوسرے بچوں سے بڑا اور بدصورت تھا۔ بطخ یہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ باقی بچوں سے مختلف، بڑا اور بدصورت کیوں ہے، اور پھر بطخ اداس ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور بچے بڑے ہونے لگے۔ بطخ کو امید تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر خوبصورت ہو جائے گا، لیکن وہ بچہ ویسے کا ویسے بدصورت رہا۔ اس کے بہن بھائی اس کی بدصورتی کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس بدصورت بچے کو نہ اپنے پاس آنے دیتے تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ اس بدصورت بچے کو کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور ہم سے بات نہ کیا کرو۔ اپنے بہن بھائیوں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ بچہ بہت دکھی ہوا۔ وہ تالاب کے پاس جا کر اس تالاب میں اپنی شکل دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں بہت بدصورت ہوں، اسی لیے سبھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس بچے نے سوچا کہ میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بچہ اپنا گھر چھوڑ کر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد موسم سرما آ جاتا ہے۔ جنگل میں بہت سردی ہو جاتی ہے۔ بطخ کا بچہ سردی سے کانپنے لگتا ہے۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا اور اسے بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ بھوک اور سردی میں وہ بچہ جنگل میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آخرکار وہ ایک بطخ کے خاندان کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے بھی چلا جاتا ہے اور ایک مرغی کے گھر آ جاتا ہے۔ وہاں مرغی کے بچے اس کو چونچ سے مارتے ہیں۔ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک کتا ملتا ہے، لیکن کتا بھی اسے نظر انداز کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ بطخ کا بچہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بدصورت ہوں کہ کتا بھی مجھے کھانے کو تیار نہیں۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوتا ہے۔ آخرکار اسے جنگل میں ایک کسان ملتا ہے۔ اس کسان کو بطخ کا بچہ بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ اس بچے کو میں اپنے گھر لے جاؤں، اور جب وہ اس بچے کو گھر لے کر آتا ہے تو اس کی بیوی اور بچے کو بھی وہ بطخ کا بچہ بہت پیارا لگتا ہے۔ کچھ دن وہ بچہ اس گھر میں رہتا ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والی کسان کی بلی اس بچے سے نفرت کرتی ہے۔ وہ بلی اس بچے کو بہت تنگ کرتی ہے اور بلی سے تنگ آ کر بطخ کا بچہ کسان کا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ دن وہ جنگل میں رہتا ہے، پھر موسم بہار آ جاتا ہے۔ ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بطخ کا بچہ بھی اب بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ چلتے چلتے ندی کے قریب چلے جاتا ہے۔ وہ پانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس ندی میں وہ ایک خوبصورت راج ہنس کو دیکھتا ہے۔ اسے وہ راج ہنس بہت پیاری لگتی ہے۔ اسے اس راج ہنس سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اتنا بدصورت ہوں اور وہ اتنی خوبصورت ہے، کہیں وہ بھی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ یہ سوچ کر وہ پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اب وہ بدصورت نہیں رہا، کیونکہ وہ خوبصورت راج ہنس میں بدل چکا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے کیوں مختلف نظر آتا تھا، کیونکہ وہ سب بطخیں تھی اور یہ ایک خوبصورت راج ہنس ہے۔ پھر اس نے اس راج ہنس سے شادی کر لی جس سے وہ پیار کرتا تھا، اور پھر وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔